بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 12 نومبر بدھ کے دن کا یہ دوسرا وی لاگ ہے اور اس میں کچھ اہم خبریں بھی ہیں۔ پہلی اہم خبر تو آرٹیکل 6 غداری کے مقدمات میں تبدیلیاں کیوں ہوئیں، پھانسی کا پھندا کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل کے لیے شک کیوں شامل کی گئی، اور چیف جسٹس پر بھی جھگڑا، باری باری سب کی باری۔ بلاول زرداری کو گرین سگنل ملا ہے، آصف زرداری کی جگہ فیلڈ مارشل کی تیاریاں۔ قومی اسمبلی میں لیکن منظوری کے بعد 27ویں ترمیم مشکل میں، دوبارہ سینٹ میں، اور وہاں حکومتی تعداد کم، اراکین اغوا ہوں گے، بولیاں لگیں گی، کیا ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین جمعے سے باقاعدہ عملی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ اور قومی اسمبلی میں جو آج ہوا، فیلڈ مارشل کی جمہوری ٹیم بوٹ کو عزت دینے آئی، نواز شریف، بلاول زرداری، شہباز شریف، اور وینٹیلیٹر سے اٹھا کر لوگ لے آئے۔ کون سے میں بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف کے ٹائیگر خرم ذیشان نے بھی آج حلف اٹھا لیا، اور شیر افضل مروت نواز شریف سے ملنے پہنچ گئی۔ یہ کیا نون لیگ میں جا رہا ہے۔ اور عمران خان کے حکم پر تحریک انصاف میں بڑی تبدیلیاں بھی، احمد چٹھا اپنے عہدے پر بحال، اور خیبر پختونخوا میں امن جرگے میں نون لیگ، پیپل پارٹی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتحاد میں کیسے شامل۔ افغانستان سے تجارت ختم کرنے کا افغانستان نے فیصلہ، پاکستان سے نائب وزیر اعظم کی تاجروں کو کیا احکامات، اور امریکی اخبار وال اسٹریٹ نے فیلڈ مارشل پر بڑا ہی سخت کالم لکھ دیا۔ اور انٹرنیشنل خبر، جو امریکہ برطانیہ کا اتحاد ٹوٹا، انٹیلیجنس تعاون ختم، اور وینزویلا کی جنگ میں ایک نیا موڑ ہے۔ یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ جو 27ویں ترمیم کا آج آپ نے دن دیکھا، کہ جو کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر، یہ آج نہیں، 14 مئی 2006 لندن میں طے پایا۔ یہ جو لندن پلان آپ سنتے ہیں نا عمران خان کی حکومت کے بعد، وہ اس کا تسلسل تھا۔ اصل لندن پلان وہ تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان کونڈالیسا رائس اور امریکی حکومت نے بٹھا کر معاہدہ کیا کہ دونوں خاندان اگلے 20 سال تک حکومت کیسے کریں گے۔ یہ جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہوا نظر ہے، یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا وہ 2006 سے منصوبہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو جب پاکستان بھیجا گیا، نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے، یہ ساری واردات تھی۔ محترمہ دبئی سے، لندن سے، اور نواز شریف سعودی عرب سے واپس آیا، مشرف کو اقتدار سے نکالا، عدلیہ اور وکلا کے ذریعے پرویز اشرف کیانی سے تحریک شروع ہوئی۔ یہ وہ واقعات ہیں۔ یہ درمیان میں عمران خان آ گیا، ورنہ یہ باری باری خشوع و خضوع کے ساتھ آمریت کی گود سے آمریت کی گود تک، آپ یقین کریں باخدا منصوبہ تھا، تھرو آؤٹ آپ کے سامنے نورا کشتی کھیلتے کھیلتے چلنا تھا، 2 پارٹی سسٹم سے۔ یہ تو خان بیچ میں آ گیا آؤٹ آف سلیبس، ورنہ معاملات ایسے آپ کو سمجھ ہی نہ آتے، جو چل رہا ہے آپ دیکھتے رہتے۔ باری باری یہ جو اقتدار بدلتا رہا۔ اب دیکھیں اس میں جو آج ہوا، جو قومی اسمبلی کی تاریخ میں، اب نواز شریف کا چیپٹر کلوز ہوا، سیاسی انتم سنسکار ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ تصویر نواز شریف کی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اسے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ رجیم چینج آپریشن میں ایک بندے کو استثناء ملنا، اور جو باقی شریک انہیں کوئی استثناء نہیں۔ دیکھیں یہ جو واردات ہوئی، شریف خان برادران نے تو آج بڑی عزت کے ساتھ بوٹوں کو اپنے سر پہ رکھا ہے۔ 3 بار کا وزیر اعظم، 40 سال کی سیاست، 75 سال کی عمر، آج مظلومیت، مایوسی اور بے بسی کی تصویر، بنا ماسک کے، اینک سجا سوار کے، قربانی کے دمبے کی طرح لائے۔ سٹی گم تاریخی ترمیم پہ خطاب کرنا تھا، وہاں مائک ہی نہیں دیا۔ تحریک انصاف کے اوپر سے رہنما خان تیرے جانثار بے شمار کے نعرے لگا کے اس غریب کی ویسے ہی ہمائیاں اڑی ہوئی تھی کہ جاؤں تو کدھر، کہ جائیں ادھر، کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نون لیگ کے اپنے اراکین بڑے پریشان تھے، بہت پریشان۔ شہباز شریف کو اندازہ ہو گیا آج ہو کیا گیا اس کے ساتھ۔ ایک تو ان کے پاس جو کچھ دیا گیا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ چھین لیا گیا، بچا تو کچھ تھا نہیں جو لٹا دے۔ واردات ہوئی کیا، دیکھیں نواز شریف سے تاریخی ترمیم کہہ کے منظور کا لائی کہ اس کی جو بچی کچھ بیچارے کی سیاست ہے، عزت پر، وہ بھی داؤ پہ لگوائیں۔ سفر وہی جو جنرل جیلانی سے شروع ہوا، جنرل ضیاء اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کے درمیان تک پہنچا، اور آج جنرل عاصم منیر کے سامنے پارلیمنٹ میں نظریں جھکائے ختم ہوا۔ میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں، وہ بھی کسی نے بڑی تنزیہ ویڈیو لگائی ہوئی تھی بڑی اچھی، 27ویں ترمیم کیا ہے، جہاں اٹھو جہاں بیٹھو، وہ بندہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ نواز شریف کو باقاعدہ یاد صادق نے کہا، میاں صاحب 50 ترامیم کر رہی ہیں، اٹھک بیٹھک ہوگی آپ کی۔ جیسے ترمیم کے حق میں سارے کھڑے ہوں، سب نے اپنا اپنا میاں میاں صاحب کو کھڑا کر دیا، کھڑے ہو گئے۔ ایاز صادق نے بٹھا دیں سب کو، سب میاں صاحب کو بٹھا دیا، سب نہیں، اٹھک بیٹھک کروائے گی، 231 ووٹوں کے ساتھ منظور۔ اب 50 ترامیم کروانی تھی، میاں صاحب کو کس طرح بیچارے کو کھینچ پکڑ کے لائے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب باعزت طریقے سے اللہ کے پاس چلے گئے، یہ انہیں بھی لے آتے۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں خورشید یا پیپلز پارٹی کے رہنما بسترے مرگ پہ ہے بیچارہ، وینٹیلیٹر سے اسے اٹھا کے لے آئے کہ 27ویں ترمیم میں ووٹ ڈالنا ہے۔ ایسا ڈنڈا مطلب دکھایا گیا، کیا کیا انہوں نے بیچاروں کے ساتھ۔ یہ جو پارلیمنٹ میں ضلالت ہوئی ہے، دیکھیں اصل بلنڈر تو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، ذرا غور سے سمجھیں۔ زرداری کو صدر ہونے کے ناطے استثناء کیوں ملا؟ بلاول نے اپنے نانا کے 1973 کے آئین پر غلاظت کیوں کی؟
یہ نون لیگ جو خود تسلیم کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ غداری ہوئی، بیرسٹر کیل خود برملا اعتراف کر رہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، واردات کیا تھی کہ زرداری کے مقدمات ختم ہوں اور بلاول کو وزارت عظمیٰ، زرداری صدارت چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں، نون لیگ کا پتہ ویسے ہی کٹ گیا زرداری کو، کیونکہ اپنے مقدمات میں استثناء مل گیا۔ اب شہباز شریف نے کہا مجھے بھی استثناء دیں، میں بھی وزیر اعظم ہوں، کہا بیٹھ جو تمہیں استثناء ملا تو خان کو جا ملے گا، اور دوسرا وزیر اعظم ویسے بھی بلاول بننے جا رہا ہے، آپ نکلو ملک سے، آپ جس طرح پہلے بھاگ جاتے تھے۔ شہباز شریف نے چو چرانے کی وہ جو ٹویٹ تھی نا جہاز سے، وہ کروائی تھی، فیلڈ مارشل صدر بن کے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ظاہر رش کے کمر کے پاس ہی رہے۔ اب چونکہ انہوں نے آدھے وقت کے لیے شہباز شریف کو وزیر اعظم، آدھے وقت کے لیے بلاول، وہی جو مریم محترمہ بے نظیر اور نواز شریف کا معاہدہ تھا، بلاول کو جو گرین لائٹ ملی، دیکھیں جس انداز میں آج بلاول چیخا، مطلب منہ سے لے کے دم تک زور، اچھل کود، یہ نظر آ رہا تھا کہ پیچھے سے پورا پمپ اپ گرین لائٹ، یہ چیخیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے اس کی آوازیں آ رہی ہیں، سو موٹو شو موٹو کہہ رہا تھا۔ ہم دیکھیں ان ترامیم میں ہلکی سی واردات انہوں نے نون لیگ نے کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پکڑ لی۔ یہ بہت بڑی گیم انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ 73 کے آئین کی شکل میں آرٹیکل 6 کی ترمیم جو پھانسی کی سزا ہے، وفاقی آئینی کی عدالت وہاں جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ پکڑ لیا۔ شہباز شریف کو بلایا کہ آج دوبارہ ترمیم کرو، کابینہ کا دوبارہ اجلاس ہوا، اس میں ساری ترامیم دوبارہ گئیں، تو رانا ثناء اللہ نے اس کا جواب دیا نہیں، ہمیں یہ مسودہ پڑھنے میں پتہ چلا کہ غلطی ہوئی ہے، گردن سے پکڑ کے آئین کے آرٹیکل 6 کو لکھوایا گیا۔ لیکن اس میں یہ پھندا کس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں ملک کے، اس کی شک نمبر 2 میں نے کہا جی ملک کے ساتھ غداری کرنا یعنی آئین کو معطل کرنا سنگین جرم ہوگا، طاقت کے ذریعے کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوگا، اور جو بھی کرے گا وہ اور اس کے ساتھی غداری کے مقدمے میں آ جائیں گے، زمرے میں آ جائیں گے۔ اب انہیں یہ تو پتہ ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم جس طرح 2/3 سے ہوئی، یہ 3/4 سے بھی خان اڑا دے گا، یہ تو آئین کا بلاتکار خان کے خوف میں ہوا ہے، انہیں پتہ ہے اچھی طرح، ورنہ 6 دفعہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ اب اس آئین کے جنازے میں انہوں نے یہ واردات کی کوشش کی کہ اس آرٹیکل 6 کے پیچھے ہم بچ کے فیلڈ مارشل کے لیے پھندا تیار کر دیں، لیکن یہ نہیں پتا 2/3 جو 17 نشستوں کو ملی تو عوامی عدالت تو آنی ہے تحریک انصاف کی، اور وہ ہی نہیں پتا ہے، وہ اس ہفتے آئے، اگلے ہفتے آئے، 2 مہینے بعد آئے، آنا تو ادھر ہی پارلیمنٹ کے بعد۔ اب اس کو لے کر جانا سینٹ میں منظوری کرانا بھی ابھی ان کے لیے ٹاسک ہے۔ وہاں 2 سینیٹر آپ کو پتا ہے، ایک تحریک انصاف کا سیف اللہ ابڑو اور دوسرا وہ JUIF کا JKB کا سینیٹر احمد خان، وہ ٹھیکیدار، اس نے استعفیٰ دیا، نہ JU نے بھی بڑی کارروائی کی۔ اب وہ پتہ نہیں ووٹ میں ڈال سکیں گے یا اس کے لیے تحریک انصاف کے جو 2 پیچھے بٹھائے ہوئے تھے ان کو لائیں گے، کیا کریں گے۔ لیکن میں بلاول کو دیکھ رہا تھا، اس کو اچھلنا اور عدالت کا مذاق اڑانا، حالانکہ جس سپریم کورٹ کی یہ بات کر رہا تھا، جس کو عمران خان کو وہ کہا تھا بندیال نے گڈ ٹو سی یو، اسی نے بلاول کو روسٹرم پر بلا کر عدم اعتماد کی اس وقت حال احوال پوچھ کر پوری تقریر کروائی تھی، اور یحییٰ خان افریدی سے تو ترکی اس لیے روکا گیا واپس آ کے کہیں باغی جج نہ اٹھا دے، ترکی سے آنے نہیں دے رہے یحییٰ افریدی کو، کہہ رہے جب تک ختم نہ ہو۔ اب وہ بلاول کے در پر اس کو بھی پتہ چلا پہنچ رہے، اور اس کی تو اتنی دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب کی ضلالت ہوئی کہ قاضی فائز جس طرح پارلیمنٹ میں پہنچ گیا تھا کتاب اٹھائے، آج شہباز شریف نے کھل کر یحییٰ افریدی کی پوری چارج شیٹ، پوری واردات کھول دی کہ اصل واردات میں مدد ہی اس نے کی۔ حقیقی معنوں میں یہ سب سے بڑا چیف جسٹس کا مس کنڈکٹ ہے، دنیا میں حکومت کہیں نہیں کہتی کہ عدلیہ ہمارے ساتھ یہ کام تعاون کر رہی ہے۔ یحییٰ افریدی کو جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کا کہتے ہیں نہیں سربراہ ہم رکھیں گے، صرف سپریم کورٹ کے نام سے پاکستان ہم نے ہٹایا ہے، اور یہ کردار یاد رکھیں سپریم کورٹ کا کہ یہاں یہ اور ان کے ججز اگر تھوڑی سی بھی مزاحمت کرتے تو آج یہ سپریم کورٹ قائم رہتی، لیکن ختم ہوگی۔ اور وہ اچھا رفیق تارڑ کا پوتا عطا تارڑ بلاول کو دیکھ وہ بھی چھلنا شروع، تحریک انصاف کے لوگ گناہگار ہیں، سیاسی نہیں ہیں، گناہوں کی لسٹ ہے میرے پاس۔ اس کا دادا ساری زندگی بریف کیس نوٹوں کے اٹھا کے بھاگتا رہا، اور ان لوگوں کے لیے تو جو اچھل رہے تھے نا، یقین کریں نواز شریف کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے، ان لوگوں کو تو عرفان صدیقی صاحب کے ابھی حالیہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے، ورنہ سینیٹر مشاہد اللہ کے بیٹے کو دیکھیں افنان اللہ، ایک 16ویں گریڈ کا افسر، اسے نواز شریف سے ہاتھ ملانے پہ گریبان سے پکڑ لاتے، یہ ان کی اوقات ہے ساری۔ اور پھر عرفان صدیقی صاحب کے جنازے سے سبق دیکھیں، وہاں اسی جگہ پر فیصل مسجد میں شہید ارشد شریف کا جنازہ ہوا، پورے پاکستان سے لوگ آئے، اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ۔ یہاں عرفان صدیقی کے لیے مشکل سے 200 لوگ بھی نہیں ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ، وہ JUI کا رہنما، سینٹ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں کا سینیٹر فوت ہوا ہے، تعزیتی اجلاس کے لیے کم از کم آ جائیں، لیکن یہاں ایک غیر اہم اجلاس کے لیے آپ پہنچ گئے۔ انہیں کوئی شرم نہیں ہے، یقین کریں، ورنہ یہ دیکھ لیتے آج تحریک انصاف کا ایک مڈل کلاس کا عام سا کارکن جو وکیل بھی ہے، CSS بھی ہے، جج بھی رہا، مقابلے کا امتحان دے کے پھر DG پائلٹ بھی بنا، شاعر بھی ہے، گلوکار بھی ہے اور دلیر بھی ہے، خرم ذیشان کی میں بات کر رہا ہوں، اور مزے کی بات ہے اس کے پاس کروڑوں روپے بھی نہیں ہے، اور یہ کبھی خان سے ملا بھی نہیں ہے،
لیکن نظریے پر یہ کھڑا ہوا اور دیکھیں سیٹ اس کے پاس پہنچی اور خود سینٹ میں پہنچ گیا. یہ لوگ اٹھا کر نخرے پاگل ہو گئے, روز ذلیل ہوتے ہیں. اور یہی انہیں دیکھنا چاہیے سہیل آفریدی کو, شفیع الجان کو, شاہد خٹک کو, مراد سعید کو, ایک پوری لمبی لسٹ ہے. ڈنکے کی چوٹ پر وہ حقیقی جمہوریت کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ امن جرگہ دیکھیں کہ یہ وہ تمام مخالفین تھے سہیل آفریدی کے جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ تحریک انصاف کا اور عمران خان کا اور اس کا نام سہیل آفریدی کا مٹانے کی پوری کوشش کرتے. عملی اقدامات میں اس نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ جو الزامات ہیں منشیات کالعدم تنظیموں کے, ہندوستان را کا ایجنٹ کہتے رہے, اسے پاکستانی نہیں مانتے تھے, افغانی کہتے تھے, اس نے سب کو بٹھا کے آج جمہوریت دکھائی. یہ ہوتا ہے جرگہ, یہ ہوتی ہے سیاست اور جمہوریت. آج اس نے جو اعلانات کیے کہ اسمبلی کی قراردادوں پر عمل کروائیں گے لازمی, تمام داخلی سیکورٹی پولیس اور سی ٹی ڈی کے پاس ہوگی, ہم خود بلائیں گے فوج کو تو آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے, کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. صوبائی اسمبلی کو جب تک اعتماد میں نہیں لیں گے, ان کیمرہ بریفنگ نہیں دیں گے, یہاں ایکشن پلان نہیں بنائیں گے, کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اور یہاں سب سے جو اہم اور امپورٹنٹ بات تھی وہ تھی معدنیات کی, تو کہا نہیں نکالنے دیں گے. اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں, قبائلی مائدین, مشران, انہوں نے عہد کیا, مل کے دستخط کیے. اور پھر پاکستان افغانستان بارڈر کی تجارتی پالیسی, افغان پالیسی, اس میں کہا براہ راست خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں سٹیک ہولڈر ہوگی, یہ مقامی حکومتوں کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. اور یہاں جو اہم بات تھی بھتہ خوری کی, وہ بڑی اہم بات, وہ سجاد محمد امن جرگے میں اس نے تو انکشاف کیے کہ کالعدم تنظیمیں چندے کے نام پہ بھتہ لیتی ہے, لیکن ایف سی, پولیس, سی ٹی ڈی, آئی ایس آئی, ایم آئی, یہ آ کے ہم سے چائے پانی کے نام پہ پیسے چھینتے ہیں, باری باری آتے ہیں. کالعدم تنظیموں کے کمانڈر تو اسکولوں میں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے, وہ تو چندے کے نام پہ آ کے مانگتے ہیں, یہ چھین کے لے جاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ ساتھ جو سلوک خیبر پختونخوا کے مشرقی پاکستان والا, جو خاص طور پر ریونیو شیئرنگ, دیکھیں صوبہ پختونخوا کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. سندھ کو ملتے ہیں ریونیو شیئرنگ میں 2.5%, پنجاب کو 2.3%, خیبر پختونخوا کو 1%. ان کا جائز حقوق 20%. فاٹا کے انضمام کے بعد 400 ارب کھا گئے, نہیں دیتے. فاٹا کا انضمام سیاسی مانتے ہیں, معاشی پیسے نہیں دیتے. پھر جو مذاکرات کے نام پہ کور کمانڈر آئی ایس آئی کی چیف اور آرمی چیف کا جو اس نے بتایا کہ خفیہ مذاکرات کرتے رہے ہیں پہلے, جنرل ندیم انجم, جنرل باجوہ, دونوں, یہ دونوں لائے یہاں کیوں, یہ محسن داوڑ نے بتا دیا. بڑی اہم بات, اس نے کہا ریاست خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہونے دے گی کبھی بھی, یہ اس کو میدان جنگ بنائیں گے. وجہ یہ طالبان کو خود لائے ہیں کہ چین کا ہم نے راستہ روکنا ہے, کہ امریکہ کی جو سب سے بڑی گیم ہے یہاں معدنیات کی, اس پہ وال سٹریٹ نے پورا کالم لکھ دیا ہے. دیکھیں چین اس وقت آج کیا ہوا ہے, امریکی فوج جو استعمال کرتی ہے نایاب زمین کے وہ میگنیٹ کے مواد, وہ جڑے ہوئے سارے نایاب معدنیات پاکستان سے. چین نے کہا یہ فوج کو نہیں لینے دینے, ٹیکنالوجی اور دفاع میں استعمال ہوتے ہیں. چین کہتا ہے امریکہ کو روکنا ہے, اب وہ امریکہ کو روکیں گے سائیڈ لائن پہ چین کو, اسی لیے پاکستان میں کر دیا. یہ بات آپ کو سمجھ آئی. چین ان معدنیات کے لیے افغانستان میں اب چلا گیا. خیبر پختونخوا میں جو تجارتی راستے بند ہوئے ہیں اس میں تو ایک تو حکومت کو 16 ارب کا نقصان ہو گیا ہے آج, یہ آج کی میں بتا رہا ہوں, 8000 ٹرک کھڑے ہیں. لیکن جو نقصان معدنیات میں وہ چین ادھر چلا گیا, اور یہاں سے بھی ان کو امریکہ کو نہیں نکالنے دے رہا. اور پھر تجارت جو ہے افغانستان کی وہ چلی گئی ہے ہندوستان اور ایران کی طرف, معدنیات چلی گئی چین کی طرف. تو یہاں وہ جنگ کا ماحول بنا کے امریکہ کے لیے یہ واردات کرنا چاہتے ہیں جسے یہ امن جرگہ روکنے کے لیے تیار. اس میں ایک چیز پی ٹی ایم کے لوگوں کی تھی, وہ کچھ بائیکاٹ شائیکاٹ کر رہے تھے. ان میں مجھے ان پہ جو افسوس کا مجھے اعتراض ہوا, وہ قومی ترانے پہ کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیں امن جرگے میں قومی ترانہ کہیں بھی ہو, پاکستان کے نام پہ کوئی بھی چیز ایسی ہو, جھنڈا ہو, اس کا احترام اور محبت لازمی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے, فوج سے آپ کے جتنے مرضی اختلافات ہوں وہ اپنی جگہ, لیکن پاکستان ایک ملک کے طور پر تو سوال ہی نہیں پیدا اس کے خلاف اس کی مطلب کوئی ایسا کام کیا جائے. اب ان لوگوں کی بلا شبہ ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس کی پوری ایک داستان ہے, لیکن پھر بھی اب پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے نا وہ دل سے نہیں اترتا. وال سٹریٹ نے جو آج آرمی چیف کے بارے میں آرٹیکل لکھا وہ بڑا اہم آرٹیکل. اس میں انہوں نے لکھا کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد فوج کی تمام شاخوں کو, عدالت کی آزادی کو, جسے افسران, ججز اور آزاد ماہرین سخت مذمت کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا زوال اور امریت کا سٹارٹ یہ چیف آف ڈیفنس عہدے سے کیا گیا. اور ٹرمپ کی طرف سے جو ملاقات تھی اس کے بعد یہ اجازت ملی کہ قانونی استثناء لینا, قانونی کارروائی روکنا, چاروں افواج کو زیر مسلط لانا. اب یہاں ایک ایسا ملک جو 24 کروڑ کی آبادی, ایٹمی ملک, جہاں پہلے ہی پرویز مشرف جیسے اور پہلے 3 مارشل لا لگ چکے ہیں, اب یہ ہائبرڈ نظام کے نام پر ایک ایسا ملاپ ہے جو غیر فطری شادی ہے, یعنی نہیں چل سکتا. یہ امریکہ کہہ رہا ہے, نئی عدالتیں لگانا, ججز لگانا, سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور عدالت بنانا,
کٹھ پتلیاں بٹھا دینا، یہ صرف عدلیہ کے نظام کی تباہی نہیں، پاکستان کی ایک پوری مطلب جو سسٹم ہے اس کی کلیپس ہے، جس میں سیاسی جماعتیں شامل ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جنہوں نے کمانڈ سٹرکچر میں صرف تبدیلی نہیں کی بلکہ پاکستان کا نظام تباہ کر دیا۔ یہ پوری دنیا کے ماہرین کی رائے کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے آرٹیکل لکھا جاتا ہے کہ آرمی چیف کی مشہوری کے لیے پوسٹر جس طرح بنائے گئے، انہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیش کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس دیکھیں، جو اصل کام ہے ان کا وہ ہے بلوچستان اور کے پی میں امن، اس میں یہ ناکام ہے۔ افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے، بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے، اور یہ اپنے اختیارات کے لیے وہ مشرف فارمولہ کہ میں غیر معینہ مدت تک اقتدار میں رہوں، تاحیات اپنے عہدے پہ قابض رہوں۔ اور یہ انہوں نے بتایا کہ مارشل لا سے بڑی واردات اس لیے کہ یہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے کی جا رہی ہے، بالکل اس طرح سے امریکہ نے شام میں کروایا۔ اب شام کے صدر کو دیکھیں، وائٹ ہاؤس جو بلایا گیا، آپ اس میں غور کریں کہ اسرائیل کا ایک تو سب سے بڑا خطرہ تھا وہاں ایران کے وہ ملیشیا اور حزب اللہ سے، وہ ختم کرنا تھا۔ دوسرا، اسرائیل کو جو شام کے حوالے تشویش تھی جو اسرائیل نے اپنے تحفظ کے لیے کرنا تھا، گولان کی پہاڑیوں کا معاملہ، جنوبی شام، لیکن یہاں امریکہ کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور نیتن یاہو کے لیے بہت بڑا سرپرائز آیا، اور اسی طرح یہاں پاکستان میں بھی آئے گا کہ یہاں اس احمد شرح نے، جو کہ ان کی اپنی بکس میں ایک دہشت گرد تھا، اس نے آج بہت بڑا یو ٹرن لیا۔ اس نے کہا ہم حمایت کریں گے ٹرمپ کی لیکن معاہدے کی، لیکن 1967 سے پہلے کی سرحدی حدود فلسطین کے معاملے پر جائیں۔ اب یہ چیز اسرائیل اور امریکہ کو امید نہیں تھی کہ شام سے بھی ایسا معاہدہ آئے گا، کیونکہ مصر اور ترکی سے ہٹ گئے۔ اب یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جڑا ہوا ہے فیلڈ مارشل کے معاملے کے ساتھ، فلسطین کا معاملہ جو ہے، غزہ میں امن کا معاملہ اور ابراہم اکارڈ، اسی سے جڑا ہوا سارا، اسی لیے تو ساری تائید کی گئی، آپ جا کے لے لیں جتنی مرضی طاقت۔ اب ابراہم اکارڈ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر شام، ترکی، مصر شامل نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بھی بڑے مسئلے بن جائیں گے۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، طریقے آئین تحفظ کا احتجاج بھی ہے، اور بھی مطلب ابھی میرے 2 انٹرویوز بھی ہیں آج بڑے اہم، ان میں نے ماہرین کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ ایک جنرل صاحب ہیں اور ایک تجزیہ نگار ہوں گے، وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا کہ اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں جو پس پردہ کچھ ہو رہی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا بھی دیکھیں گے شاید۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔